اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحزنك قولهم ان العزة للہ جميعا هو السمیع العلیم الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون صدق الله مولانا العظيم. برکت کے لیے ان آیات کی تلاوت کی. کل ہم نے یہ آیات پڑھی تھی مگر وقت پورا ہو جانے کے سبب ان آیات کو ہم نے کل آج کے لیے چھوڑ دیا. سورہ یونس آیت نمبر 65 سے لے کے آیت نمبر 70 تک یہ 6 آیات ہیں اور یہاں پہ 11ویں سپارے کا 12واں رکوع ہوا اور 11واں سپارہ 3 پا ہوا ثلاثہ ہوا. اللہ اخبار بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل جو ہم نے آیات پڑھی تھی 4 آیات ان کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہر قول ہر فعل ہر عمل اور آپ کی امت کا بھی بلکہ ہر ابن آدم ہر بنی آدم کو ہم یا بلکہ ہر طرح کی مخلوقات کو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں. میں ہر ایک کے عمل سے ہر ایک کے قول سے واقف ہوں. بالخصوص اللہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھ رہے ہیں جو قرآن آپ کو میں نے دیا اس قرآن کے آگے تبلیغ کر رہے ہیں تو میں اللہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ تبلیغ کا فریضہ کس طرح سے انجام دے رہے ہیں. یعنی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کجی نہیں چھوڑ رہے. تبلیغ کا پورا حق ادا کر رہے ہیں. چاہے کوئی آپ کو اذیتیں پہنچا رہا ہے تکلیف دے رہا ہے کوئی آپ کو بے ادبی گستاخی کر رہا ہے ذاتی طور پہ یا اجتماعی طور پہ تو آپ پھر بھی صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے تبلیغ کے کام کے اوپر جمے ہوئے ہیں. اللہ کی تبلیغ کے کام کو ثابت قدمی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے جو اس کو مان کر عمل کر رہے ہیں اور ان کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے جو نہیں مان رہے اور ان کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے کہ ایک تو مان نہیں رہے اور دوسرا آپ اگر تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو بیچ میں روڑے اٹکانے کے لیے اور اس کو روکنے کے لیے تگ و دو کر. لہذا ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کوئی نیکی کا کام کر سکیں تو اچھا ہے. نہیں کر سکتے جو کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے کسی طرح ان کی مدد کریں یا وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا ضرور کریں کہ جو نیکی جو کر رہے ہیں نا آپ وہ کر بھی نہیں سکتے ان کی مدد بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کو نیکی سے ہٹائیں تو نہیں نا. ان کی نیکی کے درمیان رکاوٹ تو نہ بنے خلل تو نہ بنے. نیکی کے کام کے لیے اصول جیسے یہ کہا جاتا ہے آج کل ایک بڑا عموم جملہ ہے کہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا یہ ہے کہ لازمی یہ نہیں کہ تم کسی کے ساتھ اچھا کرو وہی بھلائی ہے. یہ بھی ہے کہ تم کسی کا نقصان بھی نہ کرو تو وہ بھی بھلائی. اگر وہ اچھا نہیں کر سکتے تو کسی کا کم سے کم پھر برا بھی تو نہ کرو. اچھا نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آپ کسی کے ساتھ اخلاق نہیں اچھا کر سکتے اس کی مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کے ساتھ برا بھی تو نہ کریں. تو یہ اصول تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ نے فرمایا جو ولی ہیں اللہ کے جو نیک بندے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان پر اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن آخرت موت قبر حشر ہر جگہ پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. یا بندے کو اس دنیا میں کوئی تکلیفیں آتی ہیں اللہ کے نیک لوگ اس سے مبرہ ہیں. 2 طرح سے مبرہ ہیں. ایک اس طرح سے کہ وہ دنیا کا اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس نقصان کو اپنا نقصان ہی نہیں سمجھتے. جب آپ دنیا کے کسی نقصان کو اپنا نقصان ہی نہیں سمجھیں گے تو آپ کو پریشانی کسی پریشانی ہی ہوتی میرا دنیا کے پیسے گم ہو گئے میرا فلاں مسئلہ ہو گیا فلاں بیماری آ گئی فلاں حادثہ آ گیا فلاں آزمائش آ گئی. جو اللہ والا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر صبر کر کے اس کے اوپر اجر لیتا ہے اور جو اگر خوشی آتی ہے تو اس کے اوپر شکر کر کے اللہ سے اجر پاتا ہے بس. تو پھر اس کو دنیا میں کوئی خوف غم نہیں ہے. اور مرتے وقت کیا غم ہے کہ فرشتہ ڈراؤنی شکل میں آئے گا تو اگر نیک ہوگا بندہ تو اس کے پاس فرشتہ ویسے ہی نورانی شکل میں آئے گا اس وقت اسے غم نہیں. قبر کے اندر منکر نکیر آئیں گے جو نیک ہوگا تو اس کے لیے نورانی شکل میں آئیں گے اسے کوئی خوف غم نہیں ہے وہ نورانی شکل میں آئیں گے. اور اسی طرح قیامت کے دن جب ناکیاں ہوں گی ہر طرف جو ہے وہ
پریشانی اور آؤ بقا اور ہر ایک کو نفس نفسی کا عالم ہوگا، تو وہاں پہ بھی جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے وہ اللہ کی طرف سے نور کے ممبروں پر ہوں گے، وہ بے خوف ہوں گے، وہ کوئی پریشانی میں نہیں ہوں گے۔ اب اللہ نے آگے گارنٹی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، آپ تبلیغ کا کام کرتے ہیں محبوب، آپ نیکی کا کام کرتے ہیں، آپ اصلاح کا کام کرتے ہیں، آپ قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، پھر بھی آپ کو آگے سے کتنی باتیں، کتنی پریشانیاں سامنے کرنا پڑتا ہے ان پریشانیوں کا، تو ان کو بھی آپ برداشت کرتے ہیں، تو آپ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ان کی باتوں پر غم نہ کریں جو یہ باتیں کرتے ہیں، جو آپ کے دل کو دکھ پہنچاتی ہیں۔ بے شک عزت ساری کس کے لیے ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ، عزت اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، عزت ہمیشہ اس کی ہوگی۔ بظاہر عزت ہمیشہ اللہ اس کو دے گا جو نیکی کے اوپر ہوگا۔ بظاہر آپ کوئی نیکی کر رہا ہے، اس کو کسی بھی طرح، عام بندے کی مثال ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رتبہ ہی الگ، عام بندے کی مثال ہے، وہ نیکی کے اوپر ہے، اس کی نیکی کے درمیان کوئی رکاوٹ بنا، کوئی اسے پریشان کیا، کوئی دکھ تکلیف دیا اور وہ اس کو پی گیا، برداشت کر رہا اور اپنے نیکی کے کام کے اوپر ثابت قدمی سے رہا، تو ہمیشہ اللہ عزت اسی کو دے گا۔ وہ اللہ اس کو عزت دے کے اور آپ کے سامنے نکھار کے دکھائے گا کہ ہاں یار یہ دیکھیں اپنے کام کے اوپر ثابت قدم تھا۔ تو عزت ساری اللہ کے لیے، عزت اللہ کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو باتیں کرنے انہیں کرنے دیں، وہی سنتا ہے اور وہی جانتا بھی ہے۔ سن لو خبردار، بے شک اللہ ہی کے ملکیت میں ہے جتنے آسمان ہیں اور جتنی زمینیں ہیں۔ یہ سارے، یہ صرف یہ نہیں کہ یہ دنیا ایک، یہ ارتھ، یہ جو ایک سیارہ ہے یہ نہیں، بلکہ اگر کتنے بھی کوئی سیارے ہیں، ستارے ہیں، گلیکسیز ہیں، کتنی بھی کائنات ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ ساری کی ساری اللہ کی ملکیت کے اندر ہے۔ اس دنیا کے اوپر خالی اس کی نہیں، ہر جگہ پہ اس کی بادشاہ آتا ہے، وہ اتنا بڑا ہے، ہر تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری قدرت، ساری عزتیں، سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، اور اسی سے مانگیں، آپ اس کے راہ پہ چلتے رہیں، اللہ آپ کو ہمیشہ سرخرو فرمائے گا۔ سن لو بے شک اللہ ہی کے ملک میں ہے، بادشاہت میں ہے، جتنے آسمانوں میں ہیں، جو زمینوں میں ہیں، اور وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ، کیوں پیچھے جا رہے ہیں جو اللہ کے سوا شریک پکار رہے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کے پیچھے کیوں پیروی کرتے ہیں لوگ، یا وہ کیوں شرک کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور کیوں پیچھے جا رہے ہیں، اور جو اللہ کے سوا شریک پکار رہے ہیں وہ تو پیچھے نہیں جاتے مگر گمان کے، ظن کے، یہ پچھلے رکوع میں بھی بات ہوئی تھی ظن کی، ظن الذین، کہ وہ اپنے یہ پیچھے ساتھ ہی، اور کیا گمان ہے ان کا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جو جھوٹی بات اللہ کے ساتھ اپنے ذہن گمان سے، قرآن کو، حدیث کو، شریعت کو چھوڑ کے جو اپنا ذہن کہ ہمارا ذہن یہ ہے جی، اپنے گمان کے مطابق، نہیں جی ہمارے تو ماں باپ دادا نے شرک کیا ہے، بتوں کی پوجا کی ہے تو ہم نے بھی، یا کوئی بھی آج کے دور میں بھی اگر ایک چیز آپ کو قرآن اور حدیث میں واضح مل رہی ہے اور آپ کہیں نہیں جی ہمارے فرقے میں یا ہمارے فقہ میں یا ہمارے جناب فلاں، قرآن اور حدیث میں ایک چیز اگر کلیئر آپ کو ہو رہی ہے تو پھر اس کے ساتھ اس چیز کو فوقیت دینی چاہیے جو قرآن، یہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے معاذ اللہ، ہمارے کسی بڑوں نے، ہمارے عزیز، انہوں نے کسی کو بات غلطی ہوئی ہو لا علمی کی وجہ سے، اور ہم قرآن اور حدیث کو دیکھ کے نہیں جی ساڑھے تے پیو دادا، ساڑھے تے بڑے جو ہیں وہ تو یوں نہ، جو چیز قرآن حدیث یا شریعت میں کھل کے سامنے آ رہی ہے اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو آپ اس غلطی پہ کیوں چلیں، ان کی ہو سکتا ہے کم علمی ہو، آج آپ کے علم میں وہ بات آ گئی ہے تو آپ خود بھی اس پہ عمل کریں اور ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کریں۔ ان کی ہو سکتا ہے لا علمی کی وجہ سے ہوئی ہو، تو جو لا علمی کی وجہ سے گناہ ہے وہ گناہ نہیں ہے، جو لا علمی کی وجہ سے وہ معاف ہے، آپ کے بات علم میں آ گئی ہے، واضح ہو گئی ہے، تو آپ اس کو دیکھیں۔ کیوں پیچھے جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے سوا، اس وجہ سے پیچھے جاتے ہیں کہ وہ صرف اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو چھوڑ دیتے ہیں، جو اپنا ذہن قیاس ان کا کرتا ہے وہ اس کے اوپر چلنا شروع کر دیتے ہیں، مگر گمان کے، اور وہ تو نہیں مگر اٹکلیں دوڑاتے ہیں، یعنی اپنی جو ہے نا سوچ اس کے مطابق دین کو، شریعت کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ دین جو ہے، شریعت جو ہے وہ ہماری سوچوں کے تابع نہیں ہے۔ کئی چیزیں ہم شریعت میں، جیسے ابھی ایک وضو کرتے ہوئے بچے نے، بھائی نے مجھ سے وہ مطلب سوال کیا جی کہ اگر نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا ہے، میں نے کہا جی نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو آپ نے ناک کے اوپر ہاتھ رکھ کے، جہاں بے شک آپ پہلی صف کے اندر ہے تو آپ نے پیچھے باہر نکل جانا ہے۔ اب ہو سکتا ہے وہ باہر نکلے اور پیچھے والوں کو پتہ ہی نہ ہو یہ نماز اس کے کرتا ہے جی، حالانکہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ پھر اس کو راستہ دیے جائیں، اور اگر یہاں وہ بندہ تھا، یہاں اس کا وضو ٹوٹا تو وہ ناک پہ ہاتھ رکھ کے، آدھے کو پھر پتہ ہوگا کہ اس نے ناک پہ ہاتھ رکھ کر نشانی ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، پیچھے راستہ دیتے جائیں گے سارے جتنی صفوں والے، اور اس کی جگہ ایک ایک بندہ آگے ہوتا جائے گا نماز کے اندر، نماز پڑھتے ہوئے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔
ٹھیک ہے جی. تو اگر بندہ اپنے ظن کے مطابق ہو، یار پوری جماعت ساری ڈسٹرب ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، وضو ٹوٹ گیا ادھر ہی بیٹھ جائے یا ادھر ہی رک جائے بعد میں نا، شریعت ہماری سوچوں کے تابع نہیں ہے. یہ میں ضمن ایک مثال دی ہے سامنے آ گئی. شریعت ہماری سوچوں کے تابع نہیں ہے. شریعت کے اپنے حکم ہے، اس کے مطابق جو حکم ہے وہ اپنے ظن کے مطابق سوچ کے مطابق نہیں گھڑی جائے گی. شریعت وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں تم سکون پاؤ، اور دن بنایا جو کہ تمہارے لیے روشن ہے. دن آنکھیں جو کھولنے کے لیے، یعنی رات اللہ نے سکون کے لیے بنائی ہے، آرام کے لیے بنائی ہے، اور دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام کاج کے لیے، محنت مزدوری کے لیے بنایا ہے. ہاں رات میں آپ سوئیں، جیسے بھی آج کل کے جو دن چل رہے ہیں ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم آپ کو سناتا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ سردیوں کے موسم ہے نا، یہ مومن بندے کے لیے مفہوم کچھ اس طرح کہ یہ ایک اس کے لیے جو ہے نا اللہ کی نعمت ہے، موسم بہار کی طرح ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. بھائی کس طرح خوشیاں؟ آپ نے فرمایا اتنی بڑی رات ہوتی ہے کہ وہ آرام سے رات کو جاگ کے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے. دیکھیں نا، بڑی رات ہوگی، نیند پوری ہوگی تو آپ آرام سے رات کو تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل. اور دن چھوٹے ہیں، گرمی بھی نہیں ہے، اور آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. روزہ رکھنا بھی اس موسم کے اندر مشکل ہے نہیں ہے. تو مومن بندے کے لیے یہ جو موسم ہے اس کے اندر بڑی اس کے لیے موسم بہار کی طرح ہے کہ دن کو روزہ رکھ کے اپنے اللہ کو راضی کرے اور رات کو عبادت کر کے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ تم اس میں چین پاؤ، اور دن بنایا. اور یہاں پہ مثال یہ ہے کہ زمین آسمان بھی سب کچھ اللہ کا ہے، رات دن بھی سب کچھ اللہ کے ہیں. اس رات دن سارا ایک، اور رات دن یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. رات اور دن مثال، یار رات اور دن اللہ نے قرآن میں کیوں مثال؟ رات اور دن بہت بڑی. ایک دن بنا 24 گھنٹے بعد سورج نہ غروب ہوگا، ساروں کی گھڑیاں ٹک جائیں گی، سائنس پوری اور پوری دنیا ٹک جائے گی. یہ ہو کیا گیا آج جناب؟ سورج بدل ہی نہیں رہا. آج اتنا ٹائم ہو گیا، 7 بج کے جناب 5:02 پہ مغرب غروب ہونی تھی، آج تو سورج ابھی ادھر ہی کھڑا ہوا ہے. یہ اگر وہ بدلاتا ہے تو وہ اللہ بدلاتا ہے، نہ بدلائے تو جاگ کے ہم کدھر مر سکتے؟ کھانے کے بغیر ہم اگر 15 دن زندہ رہ سکتے ہیں تو نیند کے بغیر ہم 7 دن بھی زندہ نہیں رہ سکتے. نیند کھانے سے بھی زیادہ ضروری ہے. نیند آئی ہو جناب، کہتے ہیں کہ اگر نیند آ جائے صاحب تو کانٹوں پہ بھی، کیونکہ نیند اتنی سخت ہے، جب آ جائے گی تو وہ پھر برداشت. بھائی اللہ نے رات بنائی، دن بنایا، پھر مثالیں دی کہ آپ رات کو سکون کرتے ہیں، دن کو اپنا معاش طریقہ تلاش کرتے ہیں. بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے، سوچیں سمجھیں، اس کے اندر طرح طرح کی نشانیاں ہیں. بولے اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی، پاکی ہے اس کو وہی بے. جو شرک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ، اللہ کے عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور مشرکوں نے کہا جو فرشتے ہیں وہ نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ نے فرمایا یہ طرح طرح کی جتنے شرک کرتے ہیں میں اللہ ان سب شرکوں سے پاک ہوں. ٹھیک ہے جی، وہ میں بے نیاز ہوں. اور اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. تمہارے پاس اس کی کوئی بھی سند نہیں ہے، دلیل نہیں ہے کہ بھئی اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ کی بیٹیاں ہیں. کہ کیا اللہ پر وہ بات بتاتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اپنے ذہن اور اپنی سوچ کے مطابق اللہ کو پرکھتے ہو. اللہ تمہاری سوچوں اور گمان کے مطابق نہیں ہے، وہ تمہاری سوچ اور گمان سے ماورا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا ہے جی؟ کس اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے. بس کس طرح وہ سما سکتا ہے، اس کا کیا ہے، وہ ہمیں اس کے اندر کوئی بات کرنے کی گنجائش ہے، اجازت نہیں ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نور ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ ہمیں اپنے اس نور کی طرف رغبت اور محبت نصیب فرمائے. اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں زمین میں. تمہارے پاس کوئی سند بھی نہیں ہے. کیا اللہ پر وہ بات بتاتے ہو جس کا تمہیں آخری 2 آیات فرماؤ. وہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں نا، جو جھوٹی بات اللہ کی بیٹا یا بیٹیاں بناتے ہیں، ان کا کبھی بھی بھلا نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ فرماتا ہے سارے گناہ بخش دوں گا مگر شرک نہیں بخشوں گا. دنیا میں کچھ برت لینا ہے، پھر انہیں ہماری طرف آنا ہے. یہ جو دنیا ہے نا، متاع فی الدنیا، یہ دنیا کا جو چند روزہ زندگی ہے یہ گزاریں گے، پھر ہماری طرف واپس لوٹ کے آئیں گے، پھر ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے بدلہ ان کے کفر کا. یہ جو مشرکین شرک کرتے تھے طرح طرح کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اولاد سے، ولد ہونے سے یا بیٹا ہونے سے، اولاد کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا آپ کی اپنی اولاد ہوگی آخری بات، اور یا آپ کسی سے لے پالک لیں گے نا، اڈاپٹ کریں گے بچہ متنبع. ٹھیک ہے جی، یا آپ دوسرا جناب کیا کریں گے، لے پالک ہوگا، یا اپنی اولاد ہوگی یا کسی سے. اور اگر نعوذ باللہ یہ کہا جائے کہ اللہ کی اپنی اولاد ہے، تو اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان کا مالک میں ہوں، تم اولاد بنا کے میرے بعد، میں نے تو ختم ہی نہیں ہونا. اولاد تو اس لیے ہوتی ہے کہ جو ختم ہو اس کے بعد اس کے وارث ہوں. تو میں نے تو فانی ہی نہیں، میں تو لافانی ہوں، میرے بعد وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہو. دوسری بات اگر کہا جائے کہ ٹھیک ہے جی اپنی اولاد نہیں ہے تو اس نے
اڈاپٹ کر کے بے پالت کے طور پہ جناب جس طرح ہم کرتے ہیں اپنی اولاد نہیں ہے تو اللہ پاک اپنی اولاد سے چلو اس نے خود کہا ہوگا کہ میں نعوذ باللہ عیسیٰ کو یا عزیر کو اپنا بیٹا بناتا ہوں یا فرشتوں کو بیٹیاں، تو وہ بھی کس لیے بنائے ہوئے؟ اس کا مطلب ہے پھر نعوذ باللہ اللہ پر کہ اللہ اس قابل نہیں ہے. تو کسی بھی طرح سے اگر کوئی بھی بات کی جائے تو اللہ اولاد اور ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سوچوں اور تخیلات سے مامرا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت پر کوئی بھی نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو کوشش کریں اس کے اوپر ثابت قدم رہیں، اس کو چھوڑیں نہیں. اور اگر کوئی نیکی کر رہا ہو تو اگر اس کی مدد کر سکتے ہیں تو کریں، اور اس کو نیکی سے توڑنے کے لیے یا اس کی راہ میں روڑے اٹکانے کے لیے نہ آئے. ہر طرح کی شرک اصغر اور شرک اکبر سے پاک رہیں، اور جو ظن اور گمان ہے اس کو پیچھے کر کے قرآن اور حدیث کو شریعت کو آگے رکھ کے اس کے مطابق اللہ میں اپنی زندگیاں گزار کے موت کا براشر کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو بڑا سونا سب سے پہلے مجھے سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ جی اپنے نور کی طرف ہمیں حقیقی معنوں میں اس کی طرف رغبت نصیب فرما. اللہ جی اپنے نبی کے حقیقی معنوں میں محبت اور تابعداری نصیب فرما. اللہ جی موت کا برشت پر سلام میزان ہر جگہ پہ اس پاک کلام کے اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما. ہم سب کی دلی نیک جائز حاجات پوری فرما. ہمارے مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. دنیا آخرت کی عزتیں رحمتیں راحت سکون بھلائیاں اور فضل عنایت اور رحمت ہمارے اوپر وسیع فرما. دنیا آخرت کے لیے برکتیں اور فضل نصیب فرما. سب کی دلی نیک جائز حاجات پوری فرما. ہمیں ہمارے بیماروں کو ظاہری باطنی جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وعلیہ